میں دعوت سخن دے رہا ہوں. میرے مسلک، میری جماعت، میرے عقیدے، میرے مذہب کا حسین نام حضور شیخ طریقت بدر المشائخ یوسف المشائخ گلشن علی فخر السادات پیر سید محمد فاروق شاہ جی قبلہ محمدی حنفی سیفی دامت برکاتہ القدسیہ ادارہ سیف الملوک گجرانوالہ حضرت سے ملتمس کہ آپ سے بندے کہتے ہیں مائک لگا دو پھر دین کی بات ہوگی. بندے کہتے ہیں مجھے بلاؤ تو دین کی بات ہوگی. بندے کہتے ہیں مجلس محفل سجاؤ تو دین کی بات ہوگی. بندے کہتے ہیں کہ فلاں فلاں انداز اپناؤ تو دین کی بات ہوگی. مجھے کیا فائدہ ہے اگر میں آپ کو دین کی بات سکھاؤں؟ اچھا، کوئی بندہ آپ کے سامنے ٹی ویوں کے اوپر 2000 روپے نکال کے رکھے ہوتے ہیں اور اس کے بعد سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہو گئی کہ بھئی قاری صاحب کی 2000 خدمت کی ہے جی تراویحوں کے اندر. آپ نے سنا ہے کسی نے؟ اچھا، ویڈیو وائرل ہوئی ہے کہ نوجوان 2000 نکلے ہوئے ہیں، کہتے جی قاری صاحب کی 2000 تراویح کے بعد خدمت کی گئی ہے. الغرض کہ ہم جب دین سکھانے کے لیے آتے ہیں تو اپنا معاوضہ کیوں طلب کرتے ہیں؟ میں سمجھا نہیں سکتا. بھائی اہل علم پر حق ہے، شریعت کا حق ہے. میرے حضور فرماتے ہیں کہ میں ان کو سزا دوں گا جن کے پاس قرآن کا علم ہے دوسروں تک نہیں پہنچایا، حدیث کا علم ہے دوسروں تک نہیں پہنچایا، ہنر تھا دوسروں کو نہیں سکھایا، جن کے پاس ایک اچھا سٹیٹس تھا دوسروں کو اس پر نہیں لے کے آئے. میں کہتا ہوں افسوس کے ساتھ آج علماء کہتے ہیں ہماری قدر کرو. کیسے قدر کریں بھائی؟ آپ نے بڑی شان ہے، آپ کی بڑا مقام ہے، میں علماء کے بارے میں کسی کو بات ہی نہیں کرنے دیتا، لیکن یہ حضور کی سنت ہے. سرکار نے فرمایا، ان لوگوں سے پوچھا، عشری قبیلہ سے سرکار نے فرمایا جب لوگ دین والے نہ ہوں، علم والے نہ ہوں، سیکھنے والے نہ ہوں، جب لوگوں کے میں علم کی کمی پائی جائے تو گناہگار کون ہے؟ علم والے. معاشرے کے اندر آج علم نہیں ہے، معاشرے کے اندر آج لوگوں کو سمجھ نہیں ہے، تو جنہوں نے قرآن پڑھا تھا وہ قرآن ہاتھ میں لے کے در در کیوں نہیں گئے سکھانے؟ میں نہیں سمجھا سکتا. ہمیں تو آج اپنی پگڑیاں ہیں عزیز، اپنے جبے عزیز ہے. جیسی آواز پہلی تھی بہت اچھی تھی، پگڑیاں عزیز، جبے کبے عزیز. آج ہمیں اپنا سب کچھ ہمیں عزیز اپنا ہو گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبیلے کے پاس جا رہے ہیں، سرور کونین، نبیوں کے نبی، رسولوں کے رسول، ختمی مرتبت کا تاج پہنے رسول ایک قبیلے کے پاس گئے. قبیلے والوں دین میں آ جاؤ، دین میں داخل ہو جاؤ. اے خیمے والوں تم آئے ہو اپنے دور جاہلیت کے مطابق، وہ لوگ حج کرنے کے لیے آئے تھے، خیمے لگائے ہوئے تھے، دین میں آ جاؤ. آپ اس خیمے میں گئے، زمین پر جا کر بیٹھ گئے. اب وہ آپ کو چیک کرتے رہے، دیکھتے رہے، آپ پر غور کرتے رہے، کیسے ہیں آپ، کیسے ہیں. آپ نے ان کو دین کی بات سکھائی. آپ اس سے آگے گئے اور قبیلے والوں کو سکھانے کے لیے، اور خیمے والوں کو، اور گھر والوں کو. ابو سفیان نے ہاتھ میں ڈھول لیا، ڈھول بجانا شروع کر دیا. اسلام لانے سے پہلے کی بات ہے، فتح مکہ کے بعد تو مسلمان ہو گئے تھے. پہلے ڈھول بجا رہے ہیں کہ اللہ کے نبی کی آواز لوگوں تک نہ جائے، قرآن کی آواز لوگوں تک جا جائے. میرے نبی کی سنت کیا ٹھہری؟ لوگوں کو اپنے پاس بلا کر بھی دین سکھاؤ، یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن جب لوگ آ نہ رہے ہوں تو لوگوں کے پاس جا کر دین سکھاؤ. جس کو سمجھ آ رہی سبحان اللہ کہا کرے نا بیٹا. آپ نے دین کا حصہ نعت کی صورت میں سنا، اللہ آپ کو جزا دے. آپ نے اور صورت کے اندر ہمارے جو بھائی آئے سنا گئے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے.
لیکن میرا انداز یہی ہے، میں نے پہلے کہا، میں نے اس انداز میں سنانا ہے، آپ نے سننا ہے. اب ہمارے اوپر ذمہ داریاں ہیں. ہمارے اوپر ہماری ذمہ داریاں ہیں. اہل علم، میں نے جبہ پہن لیا، میں نے کہا میں عالم ہو گیا، میرے نام عالم لکھ دیا، میرے نام کے ساتھ مفتی لکھ دیا. اب یہ جو بندہ جا رہا ہے یہ مفتی نہیں ہے، لیکن دستار میری جیسی پہنی. یہ بندہ میرے پیچھے بیٹھا ہے، مفتی نہیں ہے، دستار میری جیسی ہے، داڑھی اس کا اپنا آ رہا ہے، اس کی اپنی دکان ہے مٹھائی کی، وہ مٹھائی کی دکان پہ کام کرتے ہیں. ان کے اپنے آرے ہیں. جو میرے ساتھ بٹ صاحب آئے، ان کے سعودیہ میں ٹریلے چلاتے ہیں، وہاں سے ریزائن کر کے وہاں میرے پاس ہے، گاڑی چلاتے ہیں ہماری. یہی صورت ہے. ہم نے خود دین کو اپنے پاس نہیں رکھا، ہم نے جا کر سکھایا. کوئی آیا وہاں سکھایا، جہاں گئے وہاں سکھایا، جہاں موقع ملے وہاں سکھایا، در در جا کر سکھایا. ایک ایک موقع حضور کی سنت کو زندہ کیا ہے. اللہ نے سنت شریعت الحمدللہ ہزاروں میں پیدا فرما دی ہے. تو آج جو جہالت ہے اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہم اس علم کو آگے پھیلا نہیں رہے. حضور کی آپ حدیث سنیں، بلغوا انی ولو کان بآیہ. ایک آیت آتی ہو، کیا آتی ہو؟ میری طرف دیکھیے گا میرے پیارے بھائی. ایک آیت آتی ہو، ایک آیت. کون سی ایک آیت؟ آپ کو سورہ فاتحہ آتی ہے؟ بولیے گا. 7 آیات. ایک آیت آتی ہو، ایک حدیث آتی ہو، دوسرے کو سکھاؤ. جو سیکھا ہوا ہے سیکھا، جو نہیں سیکھا اس کو سکھاؤ. 1000 عمرے کے ٹکٹوں سے بہتر ہے. ہاں وہ بھی بانٹ، نبی کی یہ سنت بھی بانٹ. میں سمجھا نہیں سکتا، پھر ساتھ دو نا میرے دوست. آپ نے عمر کی ٹکٹ بانٹے، یہ بھی اللہ قبول فرمائے. نبی کی آیت بانٹ، سنت بانٹ، شریعت بانٹ، اسلام بانٹ، حق بات بانٹ، دین کا پیغام بانٹ، حضور کا فرمان بانٹ. جہاں بیٹھ ایک ہی بات کرتا رہے، کیا آ یار دین کی طرف، آ یار نماز کی طرف، آ یار اسلام کی طرف. آ دین لٹ رہا ہے، لوگ دین کی طرف چھوڑ کے چلے گئے. کوئی یہودی، کوئی عیسائیوں کی طرف چلا گیا، نبی کی سنتیں چھوڑ کے بیٹھے. آ حضور کی سنت کی طرف، آ حضور کی سنت کی طرف، آ اسلام کی طرف، آ اللہ کے رستے کی طرف، آ حضور کے رستے کی طرف. یہ پیغام ہماری ذمہ داری ہے. اگر ہم ایسا نہیں کریں گے ہماری زندگی کا کیا فائدہ؟ اور حضور نے فرمایا دوسری چیز، ایک چیز یہ ذمہ داری ہے، اس کو قبول کریں، اس کو قبول کریں. ذمہ داری ہر بچے کی، ہر بچے کی، ہر بڑے کی، ہر بزرگ کی، ہر گھر والے کی ذمہ داری ہے. مجھے بتاؤ، امام مالک کا نام جو جانتا ہے ہاتھ کھڑا کرے. امام مالک کا نام، امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ کا جو نام جانتے جی؟ ہاتھ کھڑے نا، شرم تو نہ کرو نا یار، یہ سستی بھی دور ہو جائے گی. اونچا کر، نیچے بڑے جوان آدمی اونچا کر. یہ امام مالک سنیے گا. امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ نبی کی حدیث ارشاد فرما رہے ہیں سرکار. آپ کا رنگ بدل رہا تھا، چہرہ تغیر میں بدل رہا ہے. اس دوران آپ رحمت اللہ تعالی علیہ حدیث پڑھاتے رہے. جب حدیث پڑھا کے فارغ ہوئے نا، مسند سے نیچے اترے، ساتھی کو کہا کپڑا اتار. اٹھا، پیٹھ کے پیچھے دیکھ کیا ہے. جب کپڑا اٹھایا، پیٹھ کے پیچھے دیکھا تو ایک بچھو ہے جس نے پوری کمر کے اوپر ڈنک لگایا، دسا ہوا ہے. اور آپ نے جلدی اس لڑکے نے، نوجوان نے ہاتھ اٹھا کے مار کے بچھو کو نیچے گرا کر کہا حضرت صاحب بچھو تھا. آپ نے فرمایا بڑی تکلیف ہوئی. انہوں نے کہا حضور پہلے نہیں بتایا. کہا اللہ والے، میں حضور کا فرمان پڑھ رہا تھا، حضور کا
فرمان پڑھ رہا تھا اس ادب کے اندر میں نے ہلنا گوارا نہیں کیا. جب حضور کی بات جتنی ذات کی قدر ہوتی ہے نا اتنی بات کی بھی قدر ہوتی ہے. سرکار کی ذات بھی بلند ہے اور حضور کی بات بھی بلند ہے. جب حضور کی بات کی جائے تو ہمتن گوش ہو کر توجہ فرما کر حضور کی بات سنا کرے. ہزاروں شعر، ہزاروں گردانے، ہزاروں گفتگو، ہزاروں ترنمیں میں سرکار کی ایک جملے پر قربان کر دوں. کاش کہ ہمارے دوست قرآن و حدیث سے محبت فرماتے ہیں اور مزید فرماتے تو آج دین کا معیار بہت بلند ہوتا، بہت زیادہ برکتیں ہوتی. اللہ آپ کے اور یہ بزم کے جذبے کو مزید سلامت رکھے. دین کے پیغام دینے کا ذریعہ ہے. آپ اکٹھے ہوئے، دور دراز سے ہم آئے، ہمیں جو ہے نا بلانے کا وہ ذریعہ بنے. آپ کو اکٹھے کیے، ہمیں ملانے کا ذریعہ بنے. نوجوان ہیں، اللہ ان کے جذبے کو سلامت رکھے، مزید 4 چاند لگائے. دوست ذہن میں رکھنا، ایک سنت خود سیکھنی ہے. جس سنت کا پتہ چل جائے دیوانہ وار وہ سنت سکھانی ہے. دیوانہ وار سنت روٹی کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے. کیا روٹی کھانے سے پہلے؟ میں ایسے نہیں کہہ رہا مجھے روٹی کھلائی ہے، کسی بچے نے کھلائی ہے جی، بیٹھے ہیں بیٹا آپ نے ہاتھ دھلائے. میں نے کہا برتن لے آؤ. اب وہاں وہ کیا نام ہے اس کا، واش بیسن پہ جانا دور ہے. برتن لے آؤ، ہاتھ دھلا دو. وہ برتن لے آئے، بیٹھی جگہ پہ ہاتھ دھلا دیے. آپ کے پاس بھی دسترخوان پر کوئی مہمان بیٹھے نا، آپ تھال لے کر، پانی کا گلاس لے کر اس کے ہاتھ دھلا دیں. جو بھی مہمان آئے شروع کرنے سے پہلے آپ کو کہے دکیا نوسی ہیں، آپ فلاں ہیں، آپ فلاں، کو جو دل کرے کہہ دے، آپ اس کے ہاتھ دھلوا دیں. یہ سنت پوری ہو جائے گی. کھانا دسترخوان پہ لگائیں. کہاں لگائیں؟ دسترخوان پہ کھانا لگا کے دیں. ویسے کھانا نہ خود کھائیں نہ کسی مہمان کو، دسترخوان پہ لگا کے دیں. اگر کوئی میز وغیرہ بھی رکھتے ہیں، کوئی مجبوری ہے تو میز پر بھی دسترخوان رکھیں. یہ سنت ہے. جب کھانا کھانے لگیں بچوں کے ہاں، گھر کے ہاں بیٹھے تو کھانا کہاں سے شروع کریں؟ اپنے آگے سے. اب اس چاند میں پوری اب وضاحت میں نہیں جا سکوں گا، اتنی سی وضاحت. اگر یہ اس طرح کی سنتیں سیکھتے 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 آگے سکھانے کا نظام ہم نے کر لیا تو دیکھنا معاشرے میں بہار آ جائے گی. آپ دیکھتے ہیں بچوں نے پیالہ کاٹی ہوتی ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے نوجوان ون ویلنگ کر رہے ہوتے ہیں. آپ نے دیکھا ہمارے بچوں کی، ہماری بیویاں، خواتین، کیا کچھ ہو گیا، کیا کیا حالت ہو گئی ہے. وجہ کیا ہے؟ کافر، یہود، ہنوت سوشل میڈیا، ٹی وی کے ذریعے سے وہ نئے نئے انداز، طور طریقے ہمارے بچوں کو، ہماری نسل کو دکھاتے، ہماری نسل ان کے پیچھے لگ جاتی. جب آپ حضور کی سنتیں سکھانے لگو گے، بندہ بندے سے سیکھتا ہے، بندہ بندے کا دارو ہے، خربوزہ خربوزے سے رنگ پکڑتا ہے. آپ دیکھنا اگر کسی کو سمجھ آئے نہ آئے، میں یقین سے کہتا ہوں اللہ تیری بگڑی بنا دے گا. پہلا دین سیکھنا بھی ہے، دین سکھانا بھی ہے. اور دوسری بات، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صحابی رسول ہیں اور آپ کی یہ عادت تھی کہ حضور کے پاس ہمیشہ سوال کرتے، پوچھتے کہ حضور مجھے بتائیں، کنت اسأل عن الشر، حضور مجھے بتائیں کہ جب پرفتن دور ہو میں کیا کروں. جب پرفتن دور ہے میں کیا کروں، فساد کا زمانہ ہے میں کیا کروں. امن کے ماحول میں تو آپ نے بتایا یہ ہے، جب فساد کا دور ہو میں کیا کروں. اب سنیے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب فساد کا دور آئے، جب وہ دور آ جائے جس وقت اسلام پر لوگ تانے کسیں، وہ دور آ جائے جب مسلمان مغلوب ہو جائیں، کفر غالب ہو جائے، جب وہ دور آ جائے ایک پلیٹ میں جیسے مسلمانوں کو
رکھ کے کافر و نود و یہود کھائیں گے. ایسے کھایا جائے گا, ہر طرف سے اسلام پر حملہ ہوگا, حملہ ہوگا, حملہ ہوگا. تو کیسے بچنا ہے حضور بتائیے, کیسے بچنا ہے؟ اب حضور نے ہمیں بچنے کا طریقہ بتایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت تمہارا ایک ہی رستہ ہے بچنے کا, جہاد. کیا بولیے گا تھوڑا سا. جس وقت پر فتن دور آ جائے, اب لوگ فرینچ کٹ کاٹیں گے, تم داڑھی رکھ کر جہاد کرنا. جی بیٹا مہربانی, شکریہ. بس لوگ فرینچ کٹ کاٹے. جی شکریہ جزاک. لوگ فرینچ کٹ کاٹیں گے, تم داڑھی رکھ کر جہاد کرنا. بیبیاں پردے اتار دیں گی, بیٹیاں, بہنیں, بچیاں پردے اتار دیں گی. تمہاری گھر والیاں, تمہاری بیٹیاں, تمہارے بہنیں پردہ کر کے جہاد کریں گی. لوگ سود کو عام کر دیں گے, کافر و نود و یہود. تو سود کو چھوڑ کر اور حلال کمائی کماتے ہوئے جہاد کرنا. لوگ اسلام کی دھجیاں اڑائیں گے, تو اسلام کا پیغام پہنچاتے چلے جانا, اس پر جہاد کرنا. جب برما, فلسطین, کشمیر, چیچنیا, بوسنیا, ایران تک کو کاٹنے کے لیے دنیا کھڑی ہو جائے گی, اس وقت چپ کر کے نہ بیٹھے رہنا. اس وقت یہ نارمل حالات کے اندر نہ رہنا. حضور کیا فرمایا, اس وقت کبھی کلمی جہاد ہوتا ہے, قلم سے لکھ کر. کبھی لسانی جہاد ہوتا ہے, حق بات بول کر. کبھی مالی جہاد ہوتا ہے, مال تقسیم کر کے. کبھی عملی جہاد ہوتا ہے, اپنے آپ کو میدان عمل میں لے آ کر کافر کے مقابلے میں کھڑے ہونا. فرمایا یہ سارے جہاد کرو گے تو پھر فتنے سے نکل سکو گے, ورنہ نہیں. میرے بزرگوں, دوستوں, جوانوں, پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہو, آج آپ کا ٹائم کس کے لیے؟ کاروبار کے لیے. دین کو کتنا ٹائم دیا؟ میری طرف متوجہ ہو جائیے. آپ بہت بڑا اچھا سن رہے ہیں, لیکن تھوڑا سا توجہ فرما لیں مزید. آپ لوگ کو بالکل نہ ہو, جی بالکل بند کر. آپ لوگ اور میں دین کو کتنا ٹائم وقت دیا. آج ہمارے زندگی کے 40 سال کہاں گزرے ہیں. میری عمر اگر 50 ہے, کسی کی اگر 60 ہے, کسی کی 40 ہے, کسی کی 35 ہے, کسی کی 20 ہے. شعور والی زندگی ٹوٹل کہاں گزری ہے. یہ تو بچوں کی طرف سے بہت اچھا, یہ جتنی بھی ٹیم ہے بہترین کام ہے, لیکن اس کے علاوہ سال پہ نہ رہیں. آج آپ آئے ہیں سننے کے لیے, ممکن ہے کچھ لوگ مجھے کہہ کے چلے جائیں شاہ صاحب سخت تھے, شاہ صاحب کے جملے سخت تھے. میرا ایک پیغام ہے, تجھے نبی کی سنت سخت لگتی ہے؟ تجھے حضور کا پیغام, سرکار کی سنت اور شریعت سخت لگتی ہے؟ جب حضور کی سنت اور شریعت اگر سخت لگتی ہے تو پھر بتا کہ ہم کہاں کھڑے ہوئے. آج ہماری حالت اسی لیے نہیں بگڑی کہ ہمارے اندر وہ سمجھ ہی نہیں ہے. بچہ ہمارا ہے, بولی کافروں کی بولتا ہے. بچہ ہمارا ہے, انگریزی آتی ہے. جتنے بچے بیٹھے ہیں, میں بیٹا بیٹھنے کی عربی کیا ہے کسی کو نہیں آئے گی. میری حضور بیٹھتے ہوئے کیا فرماتے تھے؟ کوئی آتا تھا اس کو کیا فرماتے تھے بیٹھنے کے لیے؟ سیٹ ڈاؤن کہتے تھے, سٹینڈ اپ کہتے تھے, کم ہیئر کہتے تھے, اچھا یو کین گو کہتے تھے. بھائی جب محبت حضور سے ہے تو کم و بیش سرکار کے انداز میں آنے والے کو سنت طریقے سے آنے کا طریقہ تو بتانا. جو آنے والا ہے اس کو کسی تشریف رکھے, بیٹھنا کیا ہے. لیکن ہم اتنے بکے, ہم پیسے دے کر, مال دے کر اپنے نظریات بدلوا لیے. ہماری حالت یہ ہو گئی کہ اگر کوئی دین پڑھتا ہے تو وہ مولوی 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 ہو گیا. اگر کوئی سنت شریعت پر عمل کرتا ہے مولوی مولوی کر کے مار دیا. اگر کوئی اس طرح ہے تو بھائی میرے ذہن میں رکھنا, مولوی کی نسبت کس سے ہے؟ حضور سے. مولوی کی نسبت کس سے ہے؟ منبر سے ہے, حضور کے منبر سے. مولوی کی نسبت کس سے ہے؟ محراب سے, حضور کا محراب.
मौलवी की निस्बत किससे है? कुरान की है तरफ से। मौलवी की निस्बत किससे? हुजूर की दाढ़ी रखने की वजह से, ये सुन्नत। मौलवी की निस्बत क्यों है? अमामे की वजह से। जब तू उसको हकीर समझ रहा है तो बज़ाहिर तो इसको हकीर कह रहा है, असल में तो हकीर नबी की सुन्नत को कह रहा है। हजूर के पाक नालैन को, नालैन पाक को, मेरे पास जुर्रत नहीं है लफ्ज कहने की, लेकिन समझाने के लिए कह रहा हूं। सरकार की पाक नालैन को किसी ने नुआइल कह दिया, जूता मुबारक को किसी ने जूतड़ा कह दिया तो काफिर हो गया, काफिर हो गया है, दायरे इस्लाम से खारिज हो गया, उसका कलमा कबूल नहीं है। आज हुजूर की दाढ़ी की तौहीन, सरकार के अमामे की तौहीन, सरकार के निजाम की तौहीन, हाय 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 हाय। हुजूर अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पूरे निजाम, शरीयत, सबकी तौहीन, फिर उसके बाद कहे हम मुसलमान हैं। तो मेरे भाई बुजुर्गों, जवानों, इस तरफ लौटना है। अगर जब तक हम यहां नहीं आएंगे, वापस नहीं लौटेंगे, उस वक्त तक हम समझे कि बड़ी गलती में है, हमें वापस आना है। मेरी बेटियां समाज फरमा रही होंगी, काफी देर से सुन रही हैं, सुने, वापस आओ, लौटो घरों के निजाम सुन्नत के मुताबिक। बच्चों को लोरियां देते हुए माएं गाने नहीं गाती थी। बच्चे जब गोद में माएं लेकर बैठती थी, दरूद पढ़ती थी, इस्लाम पढ़ती थी, कुरान पढ़ती थी, उन गोद के अंदर फिर कभी बाबा फरीद थे, कभी दाता अली उजवेरी थे, कभी मोइनुद्दीन थे, कभी निजामुद्दीन थे। जी, वो माएं जब कुरान पढ़ती थी, ये हस्तियां आई, ये वो हस्तियां पैदा हुई, और ये वो हस्तियां गोद के अंदर परवरिश पाई। इन माओं ने कान धरे लड़ाई पर, झगड़े पर, फसाद के चेहरे से कपड़ा हटा के देखा करो, कितना सहबीमान जा रहा है। गली मोहल्ले से बाहर निकल के बैठ जाओ, रोडों पर बैठ जाओ। हम अपने आप को कहते हुजूर के गुलाम हैं, हुजूर गुलामी रसूल में मौत कबूल है। नमाज कबूल क्यों नहीं है? रोजा कबूल क्यों नहीं है? हज कबूल क्यों नहीं है? सुन्नत इस्लाम कबूल क्यों नहीं है? सूद से बचना कबूल क्यों नहीं है? झूठ छोड़ना कबूल क्यों नहीं है? जिना से बचना क्यों कबूल नहीं है? दीन के ऊपर खड़े होना क्यों कबूल नहीं है? हम तो ये समझ बैठे हैं कि हमारे पीछे मरने के बाद हाथ उठाएंगे, जब खत्म पड़ेंगे हम बख्शे जाएंगे। एक बार हाथ उठा दो, सुभान अल्लाह कह दिया, बख्शे गए। इन्नी सौखी नहीं थे जन्नत, ना इन्नी सौखी है, ना जहन में लेके बैठना। 4 पैसे शाह साहब पे डाल दिए, उड़ा दिए, आके बैठ गए, हाथ चूम लिए, पीर साहब के कदम चूम लिए, जन्नत पहुंच गए, पीर साहब आप पे बख्शवा लेंगे। मेरे नबी की सुन्नत ये नहीं है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम बार बार फरमा रहे हैं, बार बार फरमा रहे हैं, याद रखना जन्नत तलवारों के साए के नीचे है। याद रखना जन्नत बड़ी मुश्किल है, जन्नत बड़ी मुश्किल है। आप बार बार इरशाद फरमा रहे, बैन रजुले बैन शिरके वल कुफ्र तर्क सलात। ऐ मेरे मुसलमानों, ऐ मेरे दीवानों, मुझसे चाहत और प्यार करने वालों, क़यामत तक आने वालों, काफिर और मुसलमान के दरमियान फर्क नमाज है, नमाज है, नमाज है। हमने वक्त जाय किए, टाइम जाय किए, जिंदगियां जाय की, कहां कहां वक्त लगाए। कोई मेहमान आ जाए, सारी रात ही गप्पों में गुजार दी। हमारे बड़ों ने जिंदगी, पहले ही जिंदगी बड़ी थोड़ी है, हमारे बड़ों ने जिंदगी को बड़े तरतीब से गुजारा है, बड़े सोने तरीके से गुजारा है। वो एक माई खातून हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं हज करके फारिग हुआ, खैमा लगाया हुआ था, आराम कर रहा था खैमे। एक देखा कि एक ऊंट मेरे करीब आया। जब ऊंट करीब आया तो कहते मैंने आंख खोली, देखा तो बीबी थी। बीबी ने सलाम किया, सलाम करते हुए ये सीधा सलाम नहीं किया, अस्सलामु अलैकुम नहीं कहा, उसने कुरान की जबान में कहा सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम। मैंने कहा सलाम कर रही है? तो कहते मैंने उनको जवाब दिया। तो जवाब देते हुए मैंने उस बीबी से सवाल किया, बीबी आप जो है कहां से आई हो? तो अब बीबी ने ये नहीं कहा मैं हज करके आई हूं, बीबी ने फिर कुरान की जबान से कहा अतीमुल हज्जा वल उम्रता। समझा? आयत
पढ़ रहा हूँ, बोलो सुभान अल्लाह। मैं हज मुकम्मल करके आ रही हूँ, अतीमुल हज वल उम्रा। अच्छा, मैं हज करके मुकम्मल करके आ रही हूँ। आपने फरमाया लगता है रास्ता भूल गई है, तो आपने जाना कहाँ है? अब बीबी ने कहना था ना मेरा जो इलाका शहर है। बीबी ने फिर कुरान पढ़ा, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। मैंने बीबी औरत खातून अम्मा जान कुरान पढ़ रही है। आप अब्दुल्ला इब्न मुबारक कहते मैं समझ गया कि आप बैतुल मुक़द्दस की तरफ जाना है, बीबी का घर उधर है, खातून का घर उधर है। अच्छा, मैंने अम्मा जी को कहा, अम्मा जी आप अपनी सवारी पे बैठे, मैं अपनी सवारी लेता हूँ। कहते मैंने अपनी सवारी ले ली, सवारी पीछे लगाई, आगे गए तो मेरा जी चाहा अम्मा जी से बात करूं। मैं जब बात करने चाहा तो अम्मा जी बात करूं, आप मेरे साथ कोई गुफ्तगू करें, तो अम्मा जी ने यहाँ क्या फरमाया, फकराउ मा तयस्सरा मिनल कुरान, कुरान पढ़, कुरान गल्ला ना कर, कुरान पढ़। अब ये है टाइम की मैनेजमेंट, ये है अंदाज। कुरान 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 पढ़ा जा रहा है। फिर आगे जब चले तो एक कबीला एक काफिला नजर आया। समझे कि ये काफिला जो बैतुल मुकद्दस की तरफ जा रहा है, मुमकिन है अम्मा जी कहो, तो इशारा करके कहा अम्मा जी ये काफिला आपका तो नहीं? तो अब अम्मा जी फिर कुरान पढ़ा, अल मालू वल बनून ज़ीनतुल हयातुद दुनिया। माल यानी उनके कहने का इशारा यह था कि मेरा माल भी इसी काफिले में, मेरी औलाद भी इसी काफिले में, औलाद भी इसी में है, माल भी इसी काफिले में। वो आगे फिर पूछा, अगर मैं जाकर कहूं इनको कबीले वालों को कि आपके कोई बेटे जो है उनके नाम तो बताएं। अब नाम बता सकती थी ना, लेकिन फिर कहा नाम बताते हुए मूसा, ईसा या यहया। बोलो बोलो, मूसा, ईसा या यहया। अब ये एक का नाम मूसा, एक का नाम ईसा, एक का नाम यहया है। आप गए आगे जाकर कहते एक अम्मा जी रास्ता भूल गई थी, मैं उनको लेके आया हूं, तो अब उनमें उनके बेटे का नाम, एक का नाम ईसा, एक का नाम मूसा, एक यहया। वो बाहर का वाकई हमारी अम्मा जी हमें नहीं मिल रही। तो अम्मा जी को लिया उन्होंने, एक सारू ने पड़ाव डाला, बैठ गए, माँ अम्मा जी का इस्तकबाल किया। अम्मा जी खेमे में गई तो अम्मा जी के लिए रुखसत मंगवाई कि अम्मा जी अब मुझे इजाज़त है, मैं वापस चला जाऊँ। अब्दुल्ला इब्न मुबारक मुहद्दिस जो है, मैं वापस चला जाऊँ। तो अम्मा जी ने फिर कुरान की ज़बान में कहा, कुलू वशरबू हनिया, खाए पिए बगैर नहीं जाना, खाओ पियो। अब जब वो सारी बातें ही कुरान में की ना अम्मा जी ने, कुरान 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 कुरान, तो अब वो हजरत अब्दुल्ला इब्न मुबारक की कैफियत बदल गई। जब कैफियत बदली तो उन्होंने जाते हुए कहा कि अम्मा जी की ये कैफियत कब से है, इस तरह कब से कर रही है? तो कहा 40 साल हो गए हैं, हमारी अम्मा की ख्वाहिश है कि सिवाय कुरान के मेरी ज़बान पे कोई और लफ्ज़ ना आए। हमसे भी बात करती हैं तो कुरान में करती हैं, कुरान में करती हैं, कुरान। मेरे दोस्त, हम तो गीबत के सिवा काम ही कुछ नहीं, गिले के सिवा काम ही कोई नहीं, ऐब जोई के सिवा काम ही कोई नहीं, मुंह के ऊपर बदज़बानी के अलावा काम ही कोई नहीं, झूठ के अलावा काम ही कोई नहीं। जब जबान बोलती है किसी का कोई ना कोई इज्जत ही तार तार करती है। जब जबान बोलती है तो किज़्ब करती है, झूठ बोलती है, नुकसान ही करती है, किसी का दिल ही चीरती है, किसी के जो है ना वो मिसाल के तौर पर तोहमत ही लगाती है। तो क्या ये तैयारी है? नहीं। जब फितनों का ज़माना आए तो अपने आप को तैयार करके खड़े होना है, मैदान में आना है, जिहाद करना है। नफ्स पर काबू पाना जिहाद है, काफिर के मुकाबले में खड़े होना जिहाद है, अपनी नस्ल की तरबियत बेटियों बहनों करना जिहाद है। ऐ वालिदैन, ऐ वालिद, अपनी औलाद को ऐसे ना छोड़। आज हमने सिर्फ रोटी खिलाने के लिए नहीं, तेरे लिए बड़ा कुछ किया। क्या किया है? अगर तूने दीन वाला किया है, इस्लाम वाला किया है, नबी का गुलाम किया है, सुन्नत शरीयत वाला किया है, नमाजी बनाया है, और अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे बच्चे, हमारी नस्लों में कोई बेनमाजी नहीं। मेरा बेटा 11 साल का पिछले दिनों फौत हुआ है, और वो छोटी सी उम्र के साथ, यानी यहाँ ये बच्चे भी थोड़े बड़े ही हैं, सर्दियों के अंदर, सख्त सर्दियों के अंदर भी मैं उसको उठा के मस्जिद ले आता।
بٹھانا ہے، جو ہے نا پڑھ نہیں سکتا، چلو اٹھا کے تو لے آئے، وضو کے ساتھ وضو کرائے لے آئے۔ میرے والد صاحب مجھے فرماتے اتنی سختی کیوں کرتے؟ میں نے کہا حضور آج کی سختی کل ان کے کام آئے، کل یہ دعائیں دیں گے۔ جس دن اس کا انتقال ہوا، صبح کی نماز میرے ساتھ تکبیر اولیٰ سے پڑھی، ظہر کی نماز تکبیر اولیٰ پڑھی، اور گھر آیا پڑھ کے واپس آیا۔ طبیعت تھوڑی ایسے ناساز ہوئی، ہاسپٹل لے گئے، تو میں نے اس کو ایک شعر سکھایا تھا، اس کا ایک بیان بھی چھوٹا سا وہ بیان ہے اس کا، کوئی 2-3-4 منٹ کا، اس نے یوٹیوب کے اوپر بھی ہم نے ڈالا ہوا ہے، کبھی آپ لوگوں کے ہاں بھی بھیج دیں گے، اپنے بچوں کو بھی دکھانا۔ وہ بچہ ہے اب نہیں ہے، فوت ہو گیا۔ میں نے اس کو وہ شعر سکھایا، اتنی مہلت نہ ملی تو کیا کرو گے، اتنی فرصت نہ ملی تو کیا کرو گے، روز کہتے ہو کل پڑھوں گا نماز، کل زندگی ہی نہ رہی تو پھر کیا کرو گے، کل زندگی نہ رہی تو پھر کیا کرو گے۔ بہت کچھ ہے درد پیش کرنے کو، اور صرف اتنا کہوں گا کہ ایک تو سنت سرکار کی سکھاؤ دوسروں کو، خود عمل کرو، زمانہ جیسا آئے زمانے کے ساتھ لگ کے اس ہوا کی طرح، ان پتوں کی طرح نہ ہو جاؤ جہاں کی ہوا ہے وہیں کی ہوتی ہے، نہیں، اس چٹان کی طرح ہو جو آپ کے ساتھ ہوا یا پانی لگے تو رخ بدل، وہ مجاہد بن کے میدان میں حضور کے امتی بن کے کھڑے ہو جاؤ۔ جو آپ سے کوئی کفر ٹکرائے تو کفر پاش پاش ہو جائے۔ ہم بہت بندے ادھر بہت بندے بیٹھے، اگر ہم اپنی زندگیوں میں اس محفل کے ذریعے سے تبدیلی لے آئے تو سمجھو بات ہو، ہم سجدوں والے ہو گئے بات ہو گئی، ہم اپنے آپ کو قرآن سے جوڑ لیا تو بات ہو گئی۔ آپ کہتے نا دعا قبول نہیں ہوتی، دعا قبول نہیں ہوتی، فلاں مسئلہ ہے فلاں مسئلہ ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ قرآن پاک اول سے آخر ایک بار پورا پڑھتا ہے، جیسے ہی مکمل قرآن پاک ہوتا ہے، اور ایک بار قرآن پاک مکمل کرنے کی وجہ سے وہ جو بھی دعا مانگتا ہے دعوت مستجابہ، اللہ اس کی دعا قبول کرتا ہے۔ جو بچیاں بہنیں سن رہی ہیں جن کا کاروبار نہیں ہے، جن کے بیٹوں کا کاروبار نہیں ہے، جن کا کوئی دکھ ہے، رنج ہے، بلا ہے، وبا ہے، مصیبت ہے، تکلیف ہے، دور نہیں ہوئی، اول سے آخر قرآن پاک ختم کرو۔ وہ مکمل پڑھنے کے بعد، یہ حضور کی حدیث ہے، مکمل پڑھنے کے بعد آپ جس وقت ہاتھ اٹھا کر دعا کریں گے تو جو دعا کی جائے گی جائز، اللہ آپ کی دعا کو قبول کر لے گا۔ دوسری بات، جس وقت قرآن پاک مکمل ایک بار ہو جاتا ہے، ہمارے ہاں تو قرآن پاک اول سے آخر پڑھنے کی عادت ہی نہیں ہے، گرد پڑی ہے قرآن پاک کے اوپر۔ گھر کے اندر جو ہے نا قرآن، موبائل ہاتھوں میں ہے، ہر چیز پڑھنے کا ٹائم، دیکھنے کا ٹائم، جانے کا ٹائم، قرآن اٹھا کے دیکھنے کا ٹائم نہیں ہے۔ وہ قرآن پاک جس وقت اٹھا کر کوئی پڑھتا ہے اور مکمل ایک بار کر لیتا ہے، سب کن پڑھ لیں، یا ویسے ہی ترتیب کے ساتھ جن کو آتا ہے وہ پڑھ لیں، یا سونی لیں، جیسے قرآن پاک مکمل ہو تو حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 4000 فرشتے اس بندے کی دعا پر آمین کہتے ہیں اور اللہ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ کتنی برکتیں ہم سمیٹ سکتے ہیں، کتنے انوار ہم اپنے گود میں ڈال سکتے ہیں، کتنی برکتوں سے ہم اپنے آپ کو سرشار کر سکتے ہیں، لیکن ہم اس طرف نہیں آتے۔ تیسری بات، اور اسی پر اختتام کرنا ہے میں نے، اب یہ تھوڑا سا یہ بات بندوں کے عقل کے مطابق حضور نے فرمایا بات کر، کیا بندوں کے، جو میں نے بات کی ہے آپ کو سمجھ آئی ہے؟ ہمارے ہاں کیا ہے، علماء اکثر آدھا گھنٹہ 40 منٹ بیان کرتے ہوئے کس چیز کی طرف جاتے ہیں؟ کوئی گہری باتیں کرتے ہیں۔ بھائی گہری باتیں کرو علماء کے ساتھ، ڈیپلی باتیں، ڈیپلی، اور جو ہے نا اس کے اندر گہرائی میں جاؤ علماء کے آگے۔ آپ استاد ہیں، وہ آپ کے شاگرد ہیں، ان کی طرف جاؤ تاکہ سمجھ آئے۔
لیکن آدھا گھنٹہ 40 منٹ وہ جب تک کرنے لگتے اپنے لیول سے نیچے نہیں آتے. جب نیچے نہیں آتے تو عوام کا نقصان ہوتا ہے. پھر وہ اپنے مزاج پر تقریر کرتے ہیں, بندوں کا مزاج نہیں دیکھتے, لوگ نہیں دیکھتے کیا وہ اس انداز کو لے رہے ہیں کہ نہیں. آپ دیکھتے ہیں مساجد کے اندر ہمارے علماء کرام انگلی کان میں ڈال کر کیا کچھ پڑھ ڈالتے ہیں اور کیا کچھ غیر مناسب چیزیں پیش کر رہے ہوتے جن کی ضرورت بھی نہیں ہوتی. زمانے کو کس چیز کی ضرورت ہے وہ کیا پیش کری جا رہے, وہ کیا پیش کرتے چلے جا رہے. حضور نے فرمایا بندوں کی عقل کو دیکھو, ان عقل کے مطابق بات کرو. وہ ایک لطیفہ ہی ہے, مولانا کو ڈگری مل گئی. کیا ملی؟ ڈگری ملی, سند ملی. وہ سند لے کے واپس آ رہا ہے تو آگے وہ گول گپے والوں کے پاس کھڑا ہے اور اس سے گول گپے والوں سے پوچھتا ہے آدھا دن بیچتے ہیں یا واضح نن؟ کیا بولو تو صحیح ہے. آدھا دن بیچتے ہیں یا واضح نن بیچتے ہیں؟ کہ یعنی آپ عدد کے ساتھ یعنی آپ درجن درجن بیچتے ہیں, واضح نن یعنی تول کے بیچتے. یہ بات یہ تھی کہ درجن درجن بیچتے ہو یا تول کے بیچتے ہو. کہنا تو یہ تھا. انہوں نے کہ مینوں نہیں پتا آدھا دن اور واضح نن کیا ہوتا ہے, میں گول گپے بیچنا. میں کی بیچنا؟ میں تے گول گپے بیچنا. اچھا اب مقصد کیا ہے؟ وہ ڈگری کا, ان کے پاس جو ڈگری تھی نا اس ڈگری دکھانی تھی. انہوں نے پتہ چلے میں مولویاں تے پڑھا لکھیا مولویاں, پتہ لگے میری گل چ وزن ہوئے آدھا دن تے واضح نن. اور بھائی وہ جٹ بندہ ہے, دیہاتی آدمی ہے, سیدھی سیدھی گل کرو. ہمارے ہاں بھی دین کی بات کرتے ہوئے ہم آدھا دن اور واضح نن پہ کھڑے ہوتے ہیں, اس سے نیچے نہیں آتے. اب ہمارے یہاں نقل میں مولانا میرے قدموں کے نیچے پر بچھا رہے ہیں فرشتے مجھے یہ کر رہے بچھا رہے ہیں. میرے آقا نے پہلی والی بات یاد کر لو. میرے آقا نے کیا ارشاد فرمایا؟ اگر دین نہیں سکھاؤ گے تو سزا دوں گا. اب سزا دنیا کے اندر بھی ملے گی, آخرت میں بھی ملے گی. دین پڑھنا ایک ذمہ داری تھی. ایک فوجی تھا, فوجی اگر فوجی کو ذمہ داری دی کہ سرحد پہ پہرا دے, اگر وہ فوجی سرحد پہ پہرا نہ دے, انڈیا کے فوجیوں کو گھسنے دے, امریکن فوجیوں کو گھسنے دے, دشمن کے فوجیوں کو گھسنے دے, کس کام کا فوجی ہے؟ وردی پہنائی, اس کے پاس کوئی عہدہ تھا, منصب تھا, اس نے ہماری حفاظت کرنی تھی. اسی طرح جو علم والا ہو گیا اس کو وردی دین نے پہنائی, علم کی وردی پہنی, وہ عالم ہوا. اب وہ سرحد ایمان کی سرحد کا حفاظت کرنے والا ہے. اگر کوئی کفر کی صورت میں آ رہا ہے, کوئی یہودیت کی صورت میں آ رہا ہے, کوئی نصرانیت کی صورت میں آ رہا ہے, کوئی لبرلزم کی صورت میں آ رہا ہے, کوئی سیکولرزم کی صورت میں آ رہا ہے, کوئی کسی نشے کی صورت میں آ رہا ہے, کوئی کسی طرز پر آ رہا ہے, جو آتا چلا جائے, اہل علم کا کام ہے وہاں کھڑے ہو کر پہرا دے. اگر نہیں دیں گے تو مجرم ہے, نہیں دیں گے مجرم ہے. آؤ اسی پر پھر واپس آتے ہوئے اپنے دوستوں کو کہوں گا, آؤ اپنی زندگیوں کو انمول بنائیں. وقت گزرتا چلا جا رہا ہے. کسی جس گھر کے اندر اللہ نے بچے دیے ہیں, بیٹے دیے ہیں, بہنیں دیے ہیں, مائیں دیے, اب سرکار کی سنت سیکھو اور سکھاتے چلے جاؤ, عمل کرو اور عمل کراتے چلے جاؤ. زندگی پہلے بڑی تھوڑی, سانسیں ایک ایک کر کے گھٹتی چلی جا رہی. میں پہلے بتایا میرا بچہ تھا, ہمارے دوست ہے, احباب ہے, سینکڑوں ہزاروں کے ہم جنازے پڑھ چکے. اب ہمیں کیا خبر ہم واپس نہ جا سکے, آپ کو کیا خبر آپ واپس نہ جا سکے. کتنوں کے جنازے پڑھ کے بیٹھے. ہن صاحبی نے تے کھلے راہوی نے, صاحبی نے تے کھلے راہوی نے, انج ڈھوک انوکھڑے ڈھکنے نہیں. ٹر پویں تے پینڈا مک جاندا, گھر بیٹھے فاصلے مکدے نہیں. چلیں گے تو فاصلے ختم ہوں گے, توبہ کریں گے. مجرم ہو تو منہ اشکوں سے دھوتے چلے آؤ, آؤ در تواب پہ روتے چلے آؤ. قرآن میں مذکور ہے بخشش کا طریقہ, محبوب کی دہلیز سے ہوتے چلے آؤ. دفتر تیرا سیاہ ہے یا دھلا ہے آجا. یہ آج اللہ کی رحمت ہے نا, ٹھاٹھے مار رہی ہے تو یہ ہم نے مانگنا ہے, یا اللہ توبہ مانگ, یا اللہ ہم اپنی غلطیوں پر تجھ سے توبہ مانگتے, تیرے نبی کا واسطہ پیش کرتے. دفتر دامہ امبال, دفتر تیرا سیاہ ہے یا دھلا ہے آجا, تیرا رب بخشش پہ تلا ہے آجا.
دفتر تیرا سیاہ ہے یا دھلا ہے آجا, تیرا رب بخشش پہ تلا ہے آجا, مایوس نہ ہو کثرت عصیاں کے سبب, دروازہ مغفرت کھلا ہے آجا. اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے.